ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سعادت سے نوازا کہ ہم اس کے حبیب کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے آئیڈیل نمونہ وہی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی مثال بن سکتی ہے قیامت تک کے لیے، نہ کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری اپنی زندگی اتنی مبرہ پاک صاف ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ انسانی میں۔ یاد رکھ لیجئے، ہاں یہ اور بات ہے کہ انبیاء کرام اپنے اپنے دور کے لحاظ سے کامل ترین انسان تھے، لیکن آج کے لحاظ سے تاریخی طور پر ہسٹوریکل یاد رکھ لیجئے کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جس کی زندگی ہمیں ایسی تفصیل کے ساتھ ملتی ہو جن میں ہمارے اپنی زندگیوں کے مسائل کا حل موجود ہو، کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اس بات کا اعتراف مسلمان مفسرین نہیں ہے، سیرت نگار جو مسلمان ہیں وہ لوگ نہیں ہیں اس کا اعتراف کرنے والے، بلکہ غیر مسلم خود بھی اس بات کا اعتراف کیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی جو زندگی اب محفوظ ہے، کسی اور انسان کی ایسی زندگی نہ محفوظ ہے نہ ہمیں کامل ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیجئے، مذاہب کے لحاظ سے بڑے بڑے مذاہب میں عیسائی مذہب بھی شمار ہوتا ہے جن کے بانی و مبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے ان کی بھی کامل اقتدا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اٹھا لیں گے تو ان کے 3 سالہ دعوتی دور آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ کہاں ملے گا کہ انہوں نے شادی کیسے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے اٹھا لیا۔
اب ان کے متبعین، پیرو، ان کے تابع دار، ان کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے کہاں یہ حل موجود ہے کہ وہ زوجین کے تعلقات کیسے رکھیں، شادی بیاہ کے معاملات کن میں حل کریں؟ نہیں۔ دوسرا ایک مذہب جو ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان مشرقی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، قدیم مذہب بدھزم، بدھ مذہب۔ یاد رکھ لیجئے ان لوگوں کے پاس سرے سے اخلاق کے 6 نکات کے علاوہ کچھ موجود ہے ہی نہیں جن میں وہ عمل کر سکیں اپنی زندگی میں۔ کیسے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں گے؟ دوسرا مذہب ہے یہودیت، جن کے بانی و بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہاں پر حکومت و سیاست کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ کیسے وفات پائے تھے، تدفین کے مسائل کیسے ہیں، معلوم نہیں کسی کو۔ کیسے کریں گے، کن کی اتباع کریں گے؟ یاد رکھ لیجئے یہ واحد شخصیت ہے اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے محفوظ کر دیا کہ ان کی ایک ایک حرکت احادیث میں آج بھی محفوظ ہے۔ آپ کو کوئی مسئلے کا ایسا حل نہیں ہے کہ جو آپ کو سیرت نبوی میں نہ مل سکے۔ تعجب کریں گے آپ، اللہ کے رسول کیسے بیٹھے، اللہ کے رسول کیسے لیٹے، اللہ کے رسول کیسے کھائے، اللہ کے رسول کیسے گھر میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کیسے باہر رہتے تھے، جلوت میں کیسے رہتے تھے، خلوت میں کیسے رہتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے پیدل چلتے تھے، کیسے تیز چلتے تھے، کیسے بھاگتے تھے، کیسے خوشی کرتے تھے، کیسے غصہ فرماتے تھے۔ ایک ایک حرکت کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا اور آج بھی محفوظ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے آیت رکھ دی کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ کوئی ہو سکتا ہے، بہترین نمونہ تمہاری اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یاد رکھ لیجئے جب مسلمان اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جن سے ٹکرانے کے بعد مسلمان کیا ہے باقی رہے، اور وہ قوت نیست نابود ہوئی۔ اللہ تعالی نے ہمیں معزز رکھا، لیکن جب ہم نے اس اسوہ حسنہ کو اپنے نظروں سے ہٹا دیا، محمد الرسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ نہیں رہی، تو یاد رکھ لیجئے آج ہجوم کثرت کے باوجود بھی مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ میں بار بار اس نقطے کی طرف آپ لوگوں کو توجہ اسی لیے دلا رہا ہوں کہ ہم جاگ جائیں، سو رہے ہیں، ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ آج مسلمانوں کے پاس کس لحاظ سے کمی ہے، لیکن ہونے کے باوجود بھی یہ تذلیل کیوں، یہ کمزوری کیوں؟ جہاں دیکھو مار پیٹ، مسلمان کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ عام طور پر جو عقیدہ، عام طور پر جو مغالطہ ہمارے ذہنوں میں ہے، غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ ہم کیا ہیں، آج کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، بڑے قلیل ہیں، اقلیت میں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ہر جگہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں، ہم کمزور طبقے کے اقلیت میں ہیں۔ ہندوستان میں اٹھا لیجئے، غیر ممالک میں اٹھا لیجئے، آج کے اپنی اس دنیاوی تعداد مردم شماری کے لحاظ سے ہونا تو ہم اقلیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے محمد الرسول اللہ کے دور میں جتنے مسلمان تھے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کبھی زیادہ مسلمان نہیں تھے۔ آج جو ہیں، آج جو مسلمان ہیں 6 ارب کے قریب، جبکہ یہ 5 سال پہلے کی مردم شماری ہے، اب تو کیا ہے کم از کم 11 ارب 11 کھرب مسلمان پوری ممالک میں، پوری دنیا میں ہیں۔ اتنی اکثریت کبھی مسلمانوں کی نہیں تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تاریخ انسانی میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ اتنے مسلمان ہوں، اکثریت میں بھی ہیں،
قوت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے یہ بھی غلط فہمی ہے. جتنے ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے پاس اتنے ممالک نہیں ہے. کم از کم 56 ممالک 50 پر 6 ممالک کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں. حکومت کے لحاظ سے ہی مسلمان کیا ہیں بڑے مضبوط ہیں. کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس اتنی حکومتیں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں. آج بھی دولت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے بڑے بڑے سرمایہ دار مسلمان ہیں. آج کے لحاظ سے بھی ایک ایک کی اگر سرمایہ داری دولت نکال لی جائے تو تمام مسلمانوں کو کیا ہے کئی 100 سال تک آپ کھانا نصیب کر سکتے ہیں. اتنی دولت بھی موجود ہے. سونے کا پہاڑ موجود ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں. آج بھی سعودیہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. پیٹرول جیسی قیمتی چیز بھی موجود ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے ذلیل ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ ہم مقابلہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ کھینچ تان کر کے جتنے بھی جمع کر سکتے ہیں صحابہ کو آپ کیا ہے 10,000 5,000 سے زیادہ نہیں جمع کر سکتے. پھر اگر اٹھا لیجئے آخری حجۃ الوداع جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں جس میں صحابہ کرام پورے سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں اس وقت جتنے مسلمان ہیں جس میں روایتوں میں آتا ہے کہ 1,40,000 کی تعداد تھی. ایک اور روایت ہے کہ 1,35,000 ایک اور روایت ہے کہ 1,25,000 کی تعداد تھی. یعنی جب مکمل طور پر غلبہ اللہ تعالی نے اسلام کو دیا پورا عرب اللہ کے رسول کے زیر اقتدار میں آ گیا حکومت کے اندر آ گیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کی کل تعداد اگر دیکھا جائے تو 2 لاکھ کے اندر ہے. جبکہ آج اب مردم شماری کر کے دیکھ لیجئے محلے ٹرپلیکین میں اٹھا لیجئے تو 5 لاکھ مسلمان ہوں گے. حقیقت ہے. اب ہمیں ذرا غور و فکر کے ساتھ اس بات کو ڈھونڈنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ وہ عظمت باقی رہی نہ وہ عزت باقی رہی نہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و انعامات ہم پر باقی رہے. تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیا پس پشت ڈال دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اپنی زندگیاں ہم اپنے من مانی طریقے پر گزاریں گے. واحد وجہ ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. تو اسی لیے میں یہ سیرت النبی کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی صرف چیدہ چند واقعات بڑے واہ واہ کے ساتھ سن لیں اور چلے جائیں. نہیں کہ پوری مکمل زندگی ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کیسے اس دعوتی مراحل میں مسلمانوں کے لیے جو نمونہ دیے تھے وہ ہمارے لیے ہم کیسے اس کو جانیں اس پر عمل کریں. تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے نسب کے لحاظ سے کہ اللہ کے رسول کون تھے, قبیلہ کیا تھا, باپ کا نام کیا تھا. تو اس سلسلے میں نے کسی کی محفل میں بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں قبیلہ ہاشمی میں پیدا ہوئے جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جب میری تخلیق کا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تو مجھے انسانوں کے سب سے بہترین گروہ میں بنایا اور میں بذات خود بھی بہترین انسان ہوں. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں بنی نوع انسان آدم کی تمام اولاد میں سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بھی بات نہیں ہے. یعنی فخری لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سردار ہوں, حقیقتاً میں سردار ہوں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, فخر کی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا نسب کے بارے میں نے تفصیلی گفتگو گزشتہ کی محفل میں کی تھی کہ یعنی ان کی جو باپ دادا جسے ہم پیڑھی کہہ سکتے ہیں تو اسے ماہر انساب کہہ سکتے ہیں, نسب اسے کہتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفسرین نے تاریخ نگاروں نے
حضرت آدم تک نسب پہنچایا ہے، لیکن جس میں غلطیاں ہیں اس وجہ سے سب سے صحیح تر نسب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عدنان کی نسل سے آیا ہوں، اور عدنان وہ شخص ہے جو 21ویں پشت پر عرب کا سردار تھا. یہ عدنان ہے جس کا میں نے نسب تفصیلاً ذکر کیا ہے گزشتہ کی محفل میں. اب میں نے بتایا تھا کہ یہ عدنان سے اگر ہم اوپر جائیں گے تو 40ویں پشت میں حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں حضرت اسماعیل. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ ہیں وہ، کیونکہ ان کے آنے کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ان کی نسل سے نہ ہو، سب انہی کی نسل سے. تو اب آئیے ذہن میں خاکہ مرتب کر لیجئے گزشتہ کی محفل کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی بیٹے لیے، لیکن ان میں تاریخ میں جو مشہور ہوئے وہ دو ہیں. ایک ہیں حضرت اسماعیل، ایک ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. اب ان میں جن نسل سے اللہ کے رسول آئے ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہے. حضرت اسحاق کی نسل سے جو کچھ آئے انبیاء کرام انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق کا. یہ سلسلہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آئے گا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، پہلے ابراہیم ہے، بعد میں اسحاق ہے، بعد میں یعقوب ہے. اسی یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی نسل سے کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے. یہ پہلے انبیاء ہیں، پہلے نبی ہیں بنی اسرائیل کے حضرت یوسف علیہ السلام، اور آخری نبی ہے بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی جو فضیلت دی اس فضیلت کے وہ اہل ثابت نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے اس فضیلت کو کھینچ لیا، نکال لیا. اب اس فضیلت کے مقام پر کون آیا؟ یہی امت محمدی آئی. اسی لیے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ دراصل کرسی چینج ہوئی ہے، عہدہ بدل دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ اے نبی الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی یہود و نصارہ کو اس درجہ یقین تھا، اس درجہ ایمان تھا کہ اللہ کے رسول ہی محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہیں، ہونے کے باوجود انکار کیا. یہ اور بات ہے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے، شک میں رہنے کی وجہ سے انکار نہیں کیا. ان کو کامل یقین تھا کہ یہی محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اتنا یقین ہے، ایسے پہچانتے ہیں وہ آپ کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یاد رکھ لیجیے بہت بڑا مجمع ہے، لیکن باپ جب اس مجمع میں داخل ہوگا تو بیٹا کہیں بھی چھپا ہوا ہو ایک ہی نظر میں پہچان لے گا؟ نہیں پہچانے گا، ضرور پہچانے گا. تو ویسی ہی پہچان رکھتے تھے وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن باوجود ایمان نہیں لائے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کے بارے میں حسد آ گیا، کیونکہ یہ میری قوم سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اسی لیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کا بڑا زور ہوتا ہے. اس وقت یہودی زیادہ تر ہوتے ہیں. انہی میں ایک یہودی عالم ہیں عبداللہ بن سلام، جو بڑے صحابی ہوئے ہیں، بعد میں ایمان لائے تھے. تو ان کے چچا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال سنے اور دیکھ کر واپس گھر کو لوٹے تو ان کے چچا نے پوچھا عبداللہ بن سلام سے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ نبی بن کر آئے گا؟ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کیا اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ پوری نشانیاں اتری ہیں.
ہو بہو جو لکھا ہوا ہے انجیل تورات میں وہی تو ہے یہ شخص. تو عبداللہ بن سلام کے ساتھ اس کا چچا بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے. اب عبداللہ بن سلام پوچھتے ہیں کہ اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ ان کا چچا کہتا ہے کہ پوچھنے کی بات ہے، کیا ارادہ، کیا مطلب؟ مخالفت، ہم انکار کریں گے، آخری سانس تک ہم ان کے خلاف رہیں گے. یہ بھی پوچھنے کی کوئی بات ہے؟ اس وجہ سے انکار کریں گے کہ یہ ہماری نسل میں نہیں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں آئے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر خلافت بدل دی، چینج کر دی، بنی اسرائیل کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رکھ دیا، امت محمدیہ. اسی لیے ہم اس مقام پر آج موجود ہیں. ہمارا بھی مقام و مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل کا تھا. لیکن جب ہم نے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی بلندی عطا کی جیسی بنی اسرائیل کو عطا کی تھی. کیا کچھ نہیں دیا تھا، یاد رکھ لیجئے. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز و اکرام اور انعامات سے بے شمار نوازا تھا. صحرا میں گئے، پانی نہیں تھا، پانی پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضرب بعصاک الحجر فانفلق، اے موسیٰ چٹان پر عصا مارو، من حسنتا عشرتا عینا کے 12 چشمے پھوٹ نکلے. صحرا میں گئے، کھانا پانی کے لیے کچھ نہیں، موسیٰ سے فریاد کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت کا کھانا اتار دیا، من سلوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو چاہے کھاؤ پی، پاک رزق ہے. لیکن بدبخت قوم تھی ایسی کہ کچھ ہی دن کھانے کے بعد کہی کہ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ یہ کیا کام ہے، ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، صرف من سلوا کھاتے کھاتے اٹھتا گئے ہم. اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا ان لوگوں کے لیے اتارا، پاک طیب، کلوا من طیبات ما رزقناکم. لیکن یہ بدبخت قوم یہاں کے کھیتی باڑی کر کے، جو زراعت کر کے جو پیداوار ہوتی ہے اس کو مانگ لیا. اسی طرح فرعون کے پنجے سے نکلے، کیا حال، سامنے دریا پیچھے لشکر. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو سپڑے گئے، اے موسیٰ تمہاری پیروی کرنے سے کیا حال ہوگا، دیکھو اب نہ سامنے جا سکتے ہیں نہ پیچھے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، سامنے سے دریا نیل بہ رہا ہے، کہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے ڈوبیں گے، وہاں پلٹیں گے تو کیا ہے، قتل ہوں گے. موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، اے لوگو ابھی ناشکرے مت بنو کہ میرا رب میرا ساتھ ہے. یاد رکھ لیجئے یہی حال محمد الرسول اللہ کو پیش آیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں، غار ثور میں. تو وہاں پر حضرت محمد الرسول اللہ نے کہا کہ ان اللہ معنا لا تحزن، اے میرے ساتھی، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر موسیٰ کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ ہے، کیونکہ تم تو کیا ہے ناشکرے ہو، میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے سیدھی راہ بتائے گا. کیا حال ہوا، وہی آئی کہ اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ مارو اپنا عصا سمندر پر. مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پانی ایسے کھڑے ہو گیا گویا کہ پہاڑ چٹان ہے اور بیچ میں راستہ نکل گیا. یہ انعامات و اکرام ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، خدا کی اطاعت میں زندگی نہیں گزاری، اپنے اندر فسق و فجور، عصیان، معاصی، گناہ لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب سے اتار کر امت محمدیہ کو اس منصب پر رکھا اور ویسے ہی انعامات و اکرام کی بارش کر دی. مسلمانوں کو بھی کیا کچھ نہیں ملا، یاد رکھ لیجیے. عہد اول کا جو زمانہ تھا صحابہ کرام کا، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ جو سینکڑوں برس سے حکومت کر رہے تھے قیصر و قسرا، وہ لوگ حضرت عمر کا نام سن کر کانپتے تھے. وہ سلطنتیں نابود ہو گئی،
کہاں ہے قیصر, کہاں ہے کسرا, جس کا نام کبھی کیا نہیں غروب نہیں ہوتا تھا, لیکن آج کوئی جانتا نہیں کہ قیصر کون ہے, کسرا کون ہے. ایسی بڑی بڑی حکومتیں نیست و نابود ہو کے رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے تقریباً پوری دنیا تک مسلمانوں کو حکومت عطا کی تھی. دریائے سندھ تک, یہاں تک حضرت عمر کے دور میں پہنچ چکے تھے, اور عمومی خلافت میں محمد بن قاسم پہلا سپہ سالار ہے جو کہ سندھ کو فتح کیا تھا. تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بہت دیا, انعام بھی دیا, عزت بھی دیا, اکرام بھی دیا, احترام بھی دیا, لیکن ہم بھی اس منصب کی پاسداری نہیں کیے, ہم بھی بھلا دیے اس دین کو, ہمارے اندر بھی گناہ آ گئے, ہم بھی عصیان میں مبتلا ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے وہ چھین لیا اس منصب کو. آج ہم ہیں کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس حال کو سمجھانے کے لیے کوئی الفاظ کافی نہیں ہیں, خود حالات آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے. تو یاد رکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخری عطا کرے گا, آخرت میں بھی. لیکن جب اس سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ میں تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. لازیدنکم ولئن کفرتم, یاد رکھ لیجئے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ کفر نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ جو کفر کرتے ہیں وہ کفر ہے. شکر کے مقابلے میں کفر استعمال ہوا, یعنی شکر نہ کریں گے تو وہ کفر ہے. یاد رکھ لیجئے, یہ ایک ہے شکر, انعامات اللہ نے دیا ہے. آپ آنکھ پوچھ کے نہیں لائے, آنکھ دیا. آپ اپنے جسمانی اعضاء پوچھ کے نہیں لائے, وہ سب کچھ دیا. اگر کسی میں کچھ خامی ہو جاتی تو آپ کیا کر لیتے؟ کسی کو اندھا بنایا ہے, کوئی ہے جو اس کو آنکھیں عطا کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, کہ ہم نے کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی, دو ہونٹ نہیں دیے, زبان نہیں دی, یہ سب کچھ تو ہم نے تمہیں دیا, تم مانگ کے لائے تھے. تو اب جو والہانہ طور پر عطا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ شکر واجب ہے. کیا شکر؟ 5 وقت کی نماز پڑھو, یہ شکر ہے دن میں. رمضان کے روزے رکھو, یہ شکر ہے سال میں. حج کرو, یہ شکر ہے زندگی میں. یاد رکھ لیجئے یہ احکامات جو ہیں یہ شکر خداوندی ہیں. اگر کوئی یہ شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ کفر کر رہا ہے. شکر نہ کرے گا تو کفر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر گزاری کرو گے ہم اور دیں گے تمہیں. ولئن کفرتم, اگر تم کفران نعمت کرو گے, شکر ادا نہیں کرو گے. اب یہاں پر کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید. دیکھیے لأعذبنکم, یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے, جیسا کہ لأزیدنکم یہاں پر کہا گیا لئن شکرتم لأزیدنکم, شکر گزاری کرو گے تو اور دیں گے. ولئن کفرتم لأعذبنکم, اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے, یہ بھی کہہ سکتا تھا. لیکن وہ لفظ نہیں لایا, سختی کے ساتھ لایا ہے کہ ان عذابی لشدید, کہ یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. جیسا میں رحم دل ہوں ویسا ہی میں قہار بھی ہوں. جیسے تواب الرحیم ہوں اسی طرح شدید العقاب بھی ہوں. میری جو سخت پکڑ ہے اس سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پکڑ لیتا ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ڈھیل دیتا ہوں تاکہ کیا ہے انسان سدھر جائے. گناہ پر گناہ کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے پکڑ دکڑ تو نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. یاد رکھ لیجئے اللہ کہتا ہے تو یہ تو ڈھیل ہے تاکہ انسان پلٹ کے آ جائے. لیکن جب پکڑ آئے گی شدید العقاب, پھر اس کے بعد کیا ہے, تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے میری پکڑ سے. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے, کیونکہ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ اے صفی نے اپنے پھوپھی کو کہہ رہے ہیں, صفیہ بنت عبد المطلب, یاد رکھو تمہیں میں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اے فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ میری بیٹی, یاد رکھ لو کہ تم اپنے اعمال سے جنت میں جاؤ گی, میں تمہیں بچا نہیں سکتا.
احادیث میں صاف الفاظ موجود ہے. یاد رکھ لیجئے ایمان پہلی شرط ہے. ہاں اس کے بعد کیا ہے شفاعتیں بھی ہو سکتی ہیں, اللہ کے رسول کی بھی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے, لیکن وہ پہلے کیا ہے شکر ایمان ہو, اس کے بعد کا مرحلہ ہے. کسی کافر کے لیے کیا نہیں ہو سکتا, رسول کی شفاعت بھی نہیں, کسی ولی کی شفاعت بھی نہیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کے آئے تھے. اسی عقیدے پر اس اسلامی سلطنت کی بنیاد ہے. تو آئیے میں یہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ منصب نکال کر اللہ کے رسول کو دیا گیا اور ان کی امت کو دیا گیا, امت محمدیہ کو. تو اب ہم تفصیلی ذکر دیکھیں گے بنی اسماعیل کا, بنی اسرائیل کا نہیں. یہ بنی اسماعیل کون ہیں, کیسے آئے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے, ان میں حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو اب ان کی نسل میں یاد رکھ لیجئے بنی اسرائیل میں سے کئی انبیاء آئے, لیکن بنی اسماعیل میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں آیا. نہ ان کے آگے کوئی نبی ہے نہ ان کے پیچھے. صرف ایک ہی نبی آیا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان کی نسل چلی. حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے. اب میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے حکم پر جب یہ پیدا ہوئے, حضرت ابراہیم لے آ کر مکے میں ان کو چھوڑ دیے ماں کے ساتھ, جو ہاجرہ علیہ السلام کہلاتی ہیں. اب شیر خار بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ, اور جگہ ایسی کہ بالکل صحرا ڈیزرٹ, نہ کوئی درخت, نہ چرند, نہ پرند, نہ زراعت, کچھ بھی نہیں ہے. چند کھجوریں ہیں, پانی ہے بس. اب وہ ختم ہو گیا تو وہ دوڑی پانی کے لیے حضرت ہاجرہ. اللہ تعالیٰ نے معجزتاً ان کے حضرت اسماعیل کے قدموں تلے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. اب پھر یہ ذرا نوجوانی کے حد کو پہنچے, ذرا بڑے ہوئے, تو پھر خواب میں ابراہیم دیکھتے ہیں فلسطین میں رہتے ہوئے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پہنچتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا بھی کیسا سعادت مند بیٹا, ابراہیم کا بیٹا نا, اسی لیے کہتا ہے کہ ابا جان افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ آپ ضرور بالضرور مجھے صابروں میں پائیں گے. یہ نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا, یہ نہیں کہ میں ڈر جاؤں گا, نہیں, میں دلی طور پر مطمئن ہوں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے, آپ مجھے ذبح کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے امتحانی طور پر کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فلما اسلم وتلہ للجبین, کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور پیشانی کے بل لٹا دیا. اس میں مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل اس وجہ سے لٹا دیا کہ کہیں کیا ہے باپ اور بیٹے کی آنکھیں چار نہ ہو اور محبت غالب آ جائے, اس وجہ سے ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بل لٹا دیا پیشانی کے. اب ذبح کرنے والے ہیں کہ ندا آئی کہ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ تو امتحان تھا, پاس ہو گئے. فاتمہم, تم نے زندگی کے تمام امتحان میں تم نے بالکل 100% نمبر لیا ہے. فاتمہم, تو ڈگری عطا ہوئی. کیا ڈگری؟ انی جاعلک للناس اماما, کہ تمام لوگوں کے لیے تم سردار ہو. ابراہیم بھی کیسے رمدل شخصیت ہیں, فوراً پوچھا کہ قال من ذریتی, اے اللہ مجھے تو عطا ہوا لیکن کیا میری اولاد کو بھی عطا ہوگی یہ ڈگری؟ تو اللہ نے کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین, ہاں عطا ہوگی. کون؟ جو مسلمان ہوں گے, شکر گزار ہوں گے, ان کو عطا ہوگی سرداری, لیکن ظالم ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں. صاف کہہ دیا. تو غرض یہ دوسری مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے. مکے میں چھوڑنے کے بعد حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں فلسطین کو اور دعوتی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر چشمہ جاری ہونے کی وجہ سے یہ قبیلہ آباد ہو جاتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جرہم نام کا تھا. بعد میں ان کی نسل بنی جرہم کہلائی. تو یہ جیسے ہی جوان ہوتے ہیں تو ان کی ماں جو حضرت ہاجرہ ہوتی ہیں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. پھر اس قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی کر لیتے ہیں. کئی سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے تو نکلتے ہیں ملنے کے لیے اور پہنچتے ہیں مکہ. تو اس وقت گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوتے ہیں. ملاقات بہو سے ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جو میرے بیٹے کے گھر میں رہ رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے بیٹے کی بیوی ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، سسر ہوں تمہارا. بات چیت ہوتی ہے. پھر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ حال چال کیسا ہے، گھر کیسا چل رہا ہے؟ تو بہو شکایت کرتی ہے کہ بڑی تنگ دستی میں چل رہا ہے. اسماعیل ہے کہ چلے جا رہے ہیں، پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تنگی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو وقت ہو رہا، میں نکل رہا ہوں، لیکن جب میرا بیٹا آئے تو اس کو کہہ دینا کہ وہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو بدل دے. بہو یہ بات سنتی ہے، بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہرکیف سنا دینا ہے، اس وجہ سے مان لیتی ہے. پھر جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اپنے آپ کو تمہارا باپ کہہ رہا تھا اور اس نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو بدل لیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے ٹھیک فرمایا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہوئے ان کو طلاق دے دیتے ہیں. اسی روایت میں طویل بخاری کی روایت ہے کہ اسی طرح ایک اور مرتبہ بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جن میں وہ دوسری بیوی ملتی ہے جو طلاق دینے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں. اور یہ بیٹی ہوتی ہے اس وقت کے قبیلے کے سردار کی، جن کا نام تاریخ میں مضاف آیا ہے. مضاف کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچتے ہیں تو بہو سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اسی طرح بات چیت ہوتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھریلو حالات پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں چلتا ہوں، لیکن جب میرا بیٹا آئے تو یہ کہہ دینا کہ وہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو برقرار رکھے. یہ کہتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا جو اپنے آپ کو تمہارا باپ کہہ رہا تھا اور اس نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ اپنی دروازے کی چوکٹ کو برقرار رکھے. تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ہاں وہ میرا باپ تھا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھوں. یہ تیسری ملاقات ہے. اب آئیے وہ چوتھی اور اہم ملاقات جس میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، وہ ہے وہ ملاقات جہاں پر دونوں باپ بیٹے مل کر کعبے کی تعمیر کرتے ہیں. یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. یعنی حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو اس کعبے کو تم اثر نو تعمیر کرو. یہاں پر میں مختصراً کعبے کی تاریخ پیش کر دے رہا ہوں جتنا مختصر ہو سکے. تو یاد رکھ لیجئے یہ کعبہ وہ ہے جو سرزمین دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور اسے سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا حضرت جبرائیل کے ایما پر. حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اس مقام پر تم اللہ کا گھر بنو، اور یہاں پر یہ سب سے پہلا کعبہ تعمیر ہوا. اور یہ وہ مقام ہو جس کے بالکل اوپر آسمان دنیا میں کعبہ ہے جو فرشتوں کے لیے ہے، جو بیت المعمور کہلاتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت وہاں پر 70,000 فرشتے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک فرشتے کو پوری دنیاوی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ وہاں پر سجدہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے.
یعنی اتنے فرشتے ہیں کہ ایک مرتبہ داخل ہو کے پھر باہر نکلا تو باری نہیں آتی اس کی دوسری. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی فوجوں کی کوئی اعداد شمار نہیں ہے, کتنے فرشتے ہیں, کتنی تعداد میں ہیں, وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. تو یہ کعبہ حضرت آدم نے سب سے پہلے بنایا, پھر اس کے بعد نسلاً بعد نسل اس کی حفاظت ہوتی رہی, پھر یہاں سے منتقل ہو کے لوگ چلے گئے, صحرا بن گیا, آخرکار کوئی دیکھ بھالی نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب اور بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. اب جب حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مکے میں لا کر آباد کیے تو اس وقت کوئی کعبہ موجود نہیں تھا, صرف ایک ابھار موجود تھا, ایک اونچائی موجود تھی. جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ جاؤ تم دونوں مل کر کعبے کی اثر نو تعمیر کرو, تو یہاں پر پہنچتے ہیں. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل نوجوان ہوتے ہیں. اب دونوں باپ بیٹے مل کر وہی نشانات پر جو حضرت آدم نے حضرت جبرائیل کے ایما پر قائم کیا تھا, انہی کے نشانات پر پھر کعبہ کو باندھتے ہیں, دیواریں اٹھاتی ہیں. اب حال یہ ہوتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگ بھاگ پر پتھر لا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود معمار ہیں, خود بن رہے ہیں, دیواریں پتھر جوڑ رہے ہیں. اب جیسے ہی ان کے قد سے اوپر جانا تھا, یعنی بنتے ہوئے یہاں تک تو پہنچ گئی دیوار. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابھی دیوار کو اونچی کرنا ہے تو کسی اونچائی پر کھڑ کر ہی کرنا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے, وہ ایک پتھر ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو اور اونچا کرتے ہیں. لیکن ہاتھ بھی جب نہیں بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزتاً اس پتھر کو اونچا کر دیتا ہے. اب جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی ہے پتھر نیچے سے بھی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر جہاں تک باندھنا چاہتے تھے وہاں تک جب پوری دیوار ہو جاتی ہے تو وہ پتھر نیچے آ جاتا ہے اور حضرت ابراہیم باہر نکلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر ثبت ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ پتھر ہے جو آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں مقام ابراہیم میں, جہاں پر آپ کو کیا ہے, وہ لوگ آپ گرل ڈال کر بند کر دیے ہیں, لیکن اندر وہ وہی پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. یہی وہ مقام ابراہیم ہے. تو غرض دونوں باپ بیٹے تنے تنہا مل کر خالصتاً لوجہ الکریم اللہ کے لیے ایک کعبہ آباد کرتے ہیں, صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر اللہ کی خالصتاً عبادت تو کسی اور کی نہیں. اسی لیے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے جیسے ہی کعبۃ اللہ ہاتھ میں لیا, فتح مکہ ہوا, سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ ان بتوں کو توڑ کر باہر کر دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 360 بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے گئے. عام اعلان ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مشرکین نجس ہیں اور یاد رکھو اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے قریب نہ جائے. وہ اعلان آج تک بھی موجود ہے, یاد رکھ لیجئے کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اور آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے. ابھی قریب کے مرحلے میں اندرا گاندھی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کیا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کرے, لیکن سعودی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی. اخبارات میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس نے کم از کم یہ خواہش کی کہ ہم کیا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے اوپر سے دیکھ لیں گے, تو سعودی حکومت نے کہا کہ اوپر سے جائیں گے تو بھی ہم گولی مار دیں گے. حفاظت کی ہے انہوں نے اور آج بھی حفاظت ہو رہی ہے. کعبۃ اللہ میں صرف اللہ کو پکارنے والے جمع ہوتے ہیں, کسی اور کی پکار نہیں, کیونکہ انہوں نے جس ایمان کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اس کا واحد مقصد اللہ کی وحدانیت ہو, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. اسی لیے کوئی بھی ہو یہاں پہنچتا ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے, کوئی بھی ہو. یاد رکھ لیجئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بھی کئی طبقات ہیں جو یہاں پر ان اور کو غیروں کو بھی پکارتے ہیں, لیکن وہ بھی جب کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں تو صرف لبیک کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی.
اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہو گیا, ہاتھ باندھ کے تابعدار ہو گیا, دربار میں پہنچ گیا. لبیک اللہم لبیک. دیکھیے کوئی دعا نہیں ہے اس کے علاوہ, کوئی تسبیح نہیں ہے, کوئی تکبیر نہیں ہے. کوئی ہے تو حاجی جو ورد کرتا ہے وہ صرف یہی کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اے اللہ میں حاضر ہوں, میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے, تو ہی ہے, اکیلا ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے, میں تیرے دربار میں آ گیا. یہی وحدانیت ہے پورے حج میں. یہ وہ خالص ایمانی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیوار اٹھاتے وقت ان کے دل کے اندر موجود تھی. اب آئیے چلیے آگے بڑھیے. جب دیواریں اٹھا چکے, تعمیر مکمل ہو چکی, تو انہوں نے دعا کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا, اس کام کو تو قبول فرما لے. یاد رکھیے یہاں پر یہ سبق موجود ہے ہم مسلمانوں کو کہ آپ کوئی بھی کام کریں لیکن اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. ہم اپنی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کرتے ہیں اس پر اتنا زوم ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کہ یہ ضرور بھی ضرور قبول ہو جائیں گی. فکر ہی نہیں ہوتی ہماری عبادتوں کی ہمیں. یہاں پر دیکھیے کعبۃ اللہ جیسی عبادت اس کی معماری, اس کی تعمیر ہو رہی ہے, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ تو قبول فرما لے. یہ نہیں کہ میں نے ایسے کام کر دیا اب تو وہ قبول کرنا ہی ہے, نہیں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو چاہا تو قبول کر لے. میں نے جو حد المقدور ہوا وہ کام میں نے کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں نے پورے اخلاص سے کر دیا تو قبول کرنا ہی ہے. تو یاد رکھ لیجئے یہی فکر ہماری ہر عبادتوں میں ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہیں. سوچنا چاہیے, دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں تو قبول کر لے, ورنہ تجھ پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو سب کو پناہ دیتا ہے, سب کو مجبور کر سکتا ہے, لیکن تجھ پر کوئی پناہ نہیں دیتا, تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم جنگ بدر میں بھی دیکھتے ہیں کہ ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مقابل میں ہیں, اللہ کے رسول آئے ہیں 313 صحابہ کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ سب سے پہلے اسلامی جنگ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں لڑی گئی, لیکن اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. حال کیا ہے, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں حجرے میں جا کر جھانک کر دیکھا تو اللہ کے رسول ایسے بے سود سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ چادر مبارک تک نیچے گر گئی تھی, اور اللہ کے رسول زار و قطع